the four madhabs are acceptable, then is it okay for us to follow Quran and Sunnah through one of them? یار مطلب دیکھو میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر چاروں مذاہب حق پر ہیں تو کیا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہم قرآن اور سنت کو فالو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک کو اسپیسیفکلی پھر فالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ کہو گے کہ ابو حنیفہ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی. ان میں سے جس کی بات قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہوگی میں وہ لوں گا، ٹھیک ہے، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک مذہب کو پکڑ کر اس کے تھرو آپ قرآن اور سنت تو فالو کر ہی نہیں سکتے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اب فقہ حنفی کے اندر 3 وتر اکٹھے ہی پڑھنے ہیں آپ نے، 3 وتر اکٹھے ہی پڑھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. تو مفتی عبد الواحد صاحب اس کا دفاع کر رہے تھے. وہ دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں نبی پاک نے فرمایا کہ وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آدھی حدیث پڑھی اور کہتے ہیں دیکھو اس کا مطلب ہے کہ 2 کا پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا آپ نے، بلکہ 3 اسی طرح پڑھنے جس طرح آپ مغرب کے پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سرکار کی حدیث موجود ہے صحیح سند صاحب بخاری اور مسلم کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ 2 رکعت پڑھی سرکار نے اور سرکار نے اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھی بغیر دنیاوی کوئی بات کیے، ٹھیک ہے. تو یہ اب فقہ حنفی جو کہتا ہے اس کے اگینسٹ سنت ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن پھر یہاں پر لگے گا کہ میں ایک اسپیسیفک سیکٹ کو نا ٹارگٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مطلب 2 مسالک ہیں، ایک مسلک کہہ رہا ہے جس نے فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، تو اس کی منہ میں انگارے ڈال دو. دوسرا کہہ رہا ہے جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ دونوں حق پر تو نہیں ہے نا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چاروں میں کچھ نہ کچھ دین کا حصہ موجود ہے، تو جو دین کا حصہ موجود ہے وہ لے لیں، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. کیونکہ ان اماموں نے بھی تو یہی باتیں کی تھی اور بہت دفعہ یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں. اب مزید میں بار بار ریپیٹیشن بہت ہو جاتی ہے علی بھائی، ٹھیک ہے. تو اب بس اتنا سمجھ لیں کہ احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہ تقلید کرو میری، نہ نخعی کی، نہ ظاہری کی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، ٹھیک ہے. کسی کی تقلید نہ کرو، تم بھی دین وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، اصل کلام. Definitely. I think first of all, it's a very interesting question you asked here. Whether we can follow. Now, the issue here is this: is that if you are going to follow the Quran and Sunnah, then आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी, from the Imams, which you will have to reject. Okay? Then you will not be following them. So what you will have to do is hold on to the Quran and the Sunnah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. There we go. So اللہ کی رسی کو تھامے رکھو نا. اب یہاں پر جو ابھی علی بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ کسی امام کی تعلیمات میں سے کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو فالو کرنے سے اب قرآن اور سننا کیسے فالو کریں گے، ٹھیک ہے. میں یہاں پر ابھی قیاس کے اوپر کافی روایات پیش کر سکتا ہوں کہ کتنی کراہت کا اظہار کیا تابعین نے، سلف صالحین نے قیاس کرنے سے، ٹھیک ہے. لیکن ان مذاہب کے اندر قیاس بھی موجود ہے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی تو انہوں نے قیاس کر لیا. لیکن ہمارے پاس تو صحیح حدیثیں آ گئی، تو ہم اب ان کا قیاس فالو تو نہیں کر سکتے. تو اب ان کا قیاس فالو کرنے کے بعد پھر ہم قرآن اور سنت تو فالو نہیں کر رہے نا. پھر تو امام now look, one of the biggest issues I think is when it comes to praying namaz. اب جب ہم رفع دین کرتے ہیں، جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اگر انہوں نے اگر نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. دس از where the issue is کہ سب تو کہتے ہیں کہ all the imams were right, they don't really mean that. اب وہ مانتے نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں. مطلب ابھی جو لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی یہ تقلید با مقابلہ تحقیق، اس کے اندر ایک بیسک کوسچن ہی یہی تھا، کہتا ہے چاروں حق پر ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک صحیح ہے، کنسائز ہے، کمپلیٹ ہے، اوتھینٹک ہے، مستند ہے. وہ کون سا ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں؟ امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بات کو پھیرنے کے لیے کہ بھائی ہم سب کو مانتے ہیں، یہ بات کر دیتے ہیں. And one more thing I want to ask the viewers کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ the four مذہبs اگر وہ سب حق پہ ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آج چلو میں حنفی بن جاتا ہوں، کل میں شافعی بن جاتا ہوں. ہاں وہ اگزن نہیں، وہ تمہیں اگزن دیکھ کہیں گے کیونکہ سب حق پہ ہے. نہیں، وہ کہیں گے دیکھو یہ بندہ نفسانی خواہشات کا پیرو ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، جو اچھا لگ رہا ہے وہ دین میں سے لے رہا ہے. Exactly. Why the approach? اگر I mean 4 of them are on حق. اب today I'm Hanafi, tomorrow I'm Shafi'i, then I'm Maliki, امام احمد بن حنبل کا جو میں نے قول نقل کیا ہے نا، وہ اس تقلید کے معاملے کے اوپر نہ تابوت کے اندر آخری کیل ہے کہ بھائی آپ نے تقلید نہیں کرنی ہے،
آپ نے کیا کرنا ہے, دین وہاں سے لینا ہے جہاں سے انہوں نے لیا, ہم بھی وہیں سے لیں. Right.